بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة جہاں دنیا والوں نے دنیا کی ہر چیز میں ملاوٹ کی ہے، اللہ کی قسم دین کا نام لینے والے اکثریت ان کی ایسی ہے جنہوں نے دین محمد کے اندر شرک کی ملاوٹ کی۔ ورسول اللہ معلمنا ورسول اللہ معلمنا یہ وحدت وجود کا عقیدہ ہے جو علماء بریلی کا عقیدہ ہے، اور امداد اللہ مہاجر مکی صاحب بیان فرماتے ہیں وحدت الوجود کے عقیدے کو کہ مسئلہ وحدت الوجود حق ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ حضرت زکریا صاحب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ذرا غور کیجئے، رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جس صاحب احمد رضا خان صاحب نے یہ شعر پڑھا تھا اور یہاں یہ شعر بالکل الفاظ نہیں ملتے ہیں۔ لیکن جب ہم ان دونوں علماء کی کتابوں کو ایک دوسرے سے تحریک کرتے ہیں تو جو چیز ہمیں یہاں نظر آتی ہے وہ یہاں نظر آتی ہے۔ كتاب الله شيء سوى يهذبنا العمل به كتاب الله شيء سوى يهذبنا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور قابل احترام دینی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ایک بار پھر آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ کے ذمہ داران کی جانب سے آپ کا، علماء کرام کا خیر مقدم کرتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس اجتماع کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج بتاریخ 5 محرم سن 1430 ہجری مطابق 1 جنوری سن 2009 کو ہم اس عظیم الشان ہال
جو سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہے، اس میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس اجتماع پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمارے جمع ہونے کو ہمارے علم و عمل میں اضافے کا ذریعہ بنائے، حق کو سمجھ کر عمل کرنے اور باطل کو پہچان کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی یہ نشست جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ کے تعاون سے منعقد کی گئی ہے۔ مملکت سعودی عرب میں اس ادارے کی جانب سے دین کی نشر و اشاعت کی نمایاں خدمات پیش کی جا رہی ہیں، اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ سعودی عرب میں جدہ دعوت سینٹر جیسے ادارے آپ کو بستی بستی قریہ قریہ نظر آ جائیں گے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اس مملکت کے سربراہوں کو، جن کی کاوشوں کے نتیجے میں اہل توحید ہی نہیں بلکہ غیر بھی امن و سکون سے زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کے دین کو سیکھ رہے ہیں۔ حضرات، موجودہ حالات کا اگر ہم جائزہ لیں تو مملکت سعودی عرب کی سرزمین وہ واحد زمین نظر آئے گی جہاں فتنے دوسرے ممالک کے مقابل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ خاص طور پر دین کے نام پر یہاں اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام خالص کتاب و سنت پیش کرتے ہیں، ورنہ معاف کیجیے گا بر صغیر کی حالت بالکل اس سے برعکس ہے۔ اور بقول الطاف حسین حالی، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوگر حق زمیں و زماں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں۔ ہندوستان میں دین اسلام مختلف ناموں سے متعارف کرایا جاتا ہے، اور کل حزب بما لدیہم فرحون کے تحت ہر فرقہ اپنے آپ کو توحید سے منسلک بھی ظاہر کرتا ہے۔ بعض لوگ کتاب و سنت کی باتیں ضرور کرتے ہیں، لیکن ان کی دعوت خالص کتاب و سنت پر مبنی نہیں ہوتی۔ آئیں سنتے ہیں فضیلت شیخ توصیف الرحمان کو، اس تبدیلی کو، اس طرح کے دعووں کو وہ کیسے دیکھتے ہیں، اور امت مسلمہ کو وہ کیا نصیحت فرمانا پسند کرتے ہیں۔ فلیتفضل فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دین اسلام دین توحید ہے، اور جو انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ توحید کا عقیدہ رکھے اور شرکی عقائد سے اپنے آپ کو بچائے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اہل ایمان کی جماعت میں شامل ہونے والے پر واجب ہے اخلاص کا عقیدہ رکھے اور نفاق سے اپنے آپ کو بچائے، سنت کا عقیدہ رکھے اور بدعت سے بچائے، کیونکہ توحید، اخلاص، سنت یہ وہ عوامل ہیں جس پر عمل کرتے ہوئے انسان ہمیشہ کے لیے اللہ کی جنتوں کا وارث بن جاتا ہے۔ اور شرک، کفر، نفاق وہ خطرناک بیماریاں ہیں کہ جن کے حاملین دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ
ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت سے اپنی جنتوں کے اندر داخل فرمائے۔ جو انسان عقیدہ توحید کو نہیں سمجھتا، اس پر عمل نہیں کرتا، اس کے تقاضوں پر اپنی زندگی کو گامزن نہیں کرتا، تو وہ شدید خطرے کے اندر ہے، کیونکہ مالک کا اعلان بڑا واضح ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے ایسے بندے پر اللہ کی جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ مأواہ النار، مشرک کا ٹھکانہ دہکتی ہوئی آگ ہے، اور جہنم کا ٹھکانہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اگر ایک انسان دنیا کی نگاہ میں نیک اعمال بڑی کثرت سے کرتا ہے، اس کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، آپ کو نمازیں نظر آئیں، روزے نظر آئیں، تہجد نظر آئے، نوافل نظر آئے، لیکن عقیدے کے معاملے میں، اللہ کی توحید کے معاملے میں وہ انسان شرکی عقائد کا حامل ہو، تو یاد کر لیجئے جس نے ایمان کو نہیں سمجھا اس کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کی کتاب ہمیں یہ اطلاع دیتی ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو انسان ایمان کے بدلے میں کفر کو خریدتا ہے، توحید کے بدلے میں شرک کو خریدتا ہے، اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس کی کسی نیکی کی قیمت نہیں لگتی، اس کے کسی عمل کو ترازو میں تولا نہیں جاتا، اس کا کوئی عمل قیامت کے دن اس کی سرخروئی کا سبب نہیں بنتا، اور وہ ہمیشہ کا گھاٹا پانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ کا نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية۔ اے لوگو، اللہ کے قرآن پہ غور کرو، مالک کے احکام پہ غور کرو، قرآن کے آوازے پہ غور کرو۔ مالک عز و جل ہمیں اطلاع دیتا ہے کہ آپ کے پاس چھا جانے والی قیامت کی خبر نہیں آئی، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے۔ اے اللہ، تجھے تیری اسماء و صفات کا واسطہ ہے مالک، جس دن لوگوں کے چہرے ذلیل ہو رہے ہوں گے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے چہروں کو منور فرمانا، ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا جن کو قیامت کی گھڑی ذلت کی گھڑی بن کے دکھائی جائے گی۔ چھا جانے والی قیامت کی خبر، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، محنت کرنے والے، محنت کر کر کے تھکے ہوئے، نمازیں پڑھ کے تھکے ہوئے، روزے رکھ کے تھکے ہوئے، حج کر کے تھکے ہوئے، جہاد کر کے تھکے ہوئے، قتال کر کے تھکے ہوئے، مار کے لڑ کے تھکے ہوئے، زخموں سے چور، لیکن یہ عمل، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ جہاد، یہ قتال، یہ مار کے، یہ تمام اعمال قرآن ہمیں خبر دیتا ہے، محنت کرنے والے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ کے اندر مالک ان کو داخل فرمائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم۔ یہ عمل برباد کیوں ہوئے؟ یہ عمل ضائع کیوں ہوئے؟ یہ عمل میزان کے اندر وزن کیوں نہ پائے؟ کیونکہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کو جانا نہیں، سمجھا نہیں، اس کے تقاضوں کو مانا نہیں۔ اللہ کی توحید، اللہ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں، اس کے اختیارات میں تنہا اور یکتا مانا جائے۔ جو حق اللہ کا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، وہ کائنات پوری کا نظام چلانے والا ہے اور تنہا پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، اور کائنات میں کوئی اس کا ہمسر، اس کا ہم پلہ نہیں ہے، اس کے برابر کا نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے والے تو پھر بھی کہہ جاتے ہیں، خدا دا پھڑیا چھڑاوے محمد، محمد دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جس کو اللہ پکڑ لے
اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا سکتے ہیں، لیکن جس کو محمد پکڑ لے اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا، یعنی اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے برابر کا، اللہ کا ہم سر، اللہ کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے۔ وہ یکتا ہے، غنی ہے، تنہا ہے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے، غور کیجئے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر۔ یہ قرآن کی آیات، یہ کھلی ہوئی نشانیاں، یہ اللہ کی توحید کے دلائل ہمیں لا الہ الا اللہ کے مفہوم یاد کرواتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، اللہ نے زمینوں کو پیدا کیا۔ اس آسمان اور زمین کی پیدائش میں اللہ کی توحید کی نشانی ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، دنوں کا آنا اور جانا، عدل اور بدل، یہ دن رات کا ایک دوسرے کے پیچھے چلنا، اس کے اندر اللہ عز و جل کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، اور اس نظام کے چلانے میں وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر میں کشتی چلتی ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہے، لوگوں کا سامان لے کے چلتی ہے۔ اس سمندر کے اندر اس لکڑی کو پانی کے اوپر چلانے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، اس کو ساحل پہ لگانے والا کوئی ہے جس کی وحدانیت پہ ایمان لانے کا حکم ہم انسانوں کو دیا گیا ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اس آسمان سے پانی برستا ہے، اس پانی کو برسانے والا تنہا اللہ، اس بارش کو برسانے والا اکیلا رب، اس بارش کو زمین پہ اتار کر فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس مردہ زمین کو زندہ کرنے والا، اس سے انگوریے پیدا کرنے والا، اس سے ہمارے لیے پھل پیدا کرنے والا۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، زمین پہ گھوم لیجئے، کہیں مور کے پروں کو دیکھیے اور رنگ ہے، تیتر کے پروں کو دیکھیے اور رنگ ہے، فاختہ کے پروں کو دیکھیے اور رنگ ہے، چوپایوں کو دیکھیں تو اور رنگ ہے۔ ان ماں کے پیٹوں میں، ان کے جسموں پہ رنگ چڑھانے والا اللہ، ان جانوروں کی تخلیق میں، ان جانوروں کے پیدا کرنے میں، ان جانوروں کی الگ الگ فطرت بنانے میں ایک اللہ کی توحید کی نشانی ہے۔ اس کے لیے جو اس پہ غور کرے۔ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، یہ بادل اڑتے ہیں، یہ بادل چل رہے ہیں زمین و آسمان کے درمیان، ان بادلوں پہ کنٹرول اللہ کا ہے، ان ہواؤں پہ کنٹرول اللہ کا ہے۔ اللہ چاہے ان ہواؤں کو بوجھل پانی کی خبر دینے کے لیے ہمارے لیے خوشخبری والی ہوائیں بنا دے، اور چاہے اسی ہوا کو تبدیل کر کے عذاب میں بدل دے۔ اس بادل پہ مالک کے علاوہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں محرم میں سینے پیٹنے والے، وہ کہتے ہیں امام جعفر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فارعدت السماء، بادل گرجے، تو اس نے اپنے ماننے والے سے کہا یہ پتہ ہے بادل کیسے گرجا ہے؟ کہا امام مجھے تو نہیں پتا۔ کہا بادلوں پہ علی سواری کرتے ہیں، اور بادل سے بارش علی کے حکم سے نازل ہوتی ہے، بادلوں پہ سارا کنٹرول علی کا ہے۔ اللہ کی قسم، ایسا عقیدہ رکھنے والا اللہ کی وحدانیت کو نہیں جانتا، وہ اللہ کی توحید میں غیروں کو شریک کر رہا ہے۔ یہ بادلوں پہ کنٹرول اللہ کا۔ علی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے فقیر ہیں، اللہ کے منگتے ہیں، اللہ کے سوالی ہیں، وہ اللہ کا نظام چلانے میں اس کے ساتھ ہی نہیں ہے۔ بارشوں پہ کنٹرول اللہ کا، ہواؤں پہ کنٹرول اللہ کا، اور اس کے اندر نشان یہ ہے لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ایسی قوم کے لیے جو عقل کرے۔ یہ توحید کی دعوت بڑی کھلی ہوئی دعوت ہے، یہ اللہ کی نشانیاں بڑی کھلی ہوئی ہیں۔ ہماری جان میں اللہ کی نشانیاں ہیں، ہماری اولاد میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے کس طرح بے بس ہوتا ہے، اس بچے کو ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں خوراک دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کو باہر نکالنے والا کون ہے؟ جب یہ باہر آیا
یہ مولوی صاحب، یہ شیخ صاحب، اس نے بڑے ہو کے بہت بڑا پیر بننا تھا، یہ پیر ڈبل شاہ جب یہ باہر آیا یہ مرغے حلوے کھانے کے قابل نہ تھا، اس کے لیے ماں کی چھاتی پہ دودھ کس نے جلایا؟ یہ نشان یہ ہے اللہ کی توحید کی، یہ کھلی ہوئی کتاب ہے، یہ کھلی ہوئی نشان یہ ہے. یاد کر لیجئے اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے. علی ہو، ولی ہو، نبی ہو، ساری کائنات کے اندر کوئی ہستی اللہ کے برابر نہیں ہے. جب کوئی اللہ کے برابر نہیں تو پھر اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. اللہ کی ذات و صفات کا حصہ کسی کو نہیں بنایا جا سکتا. اللہ کی کتاب ہمیں پیغام دے رہی ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بس جان بوجھ کر اللہ کا ہمسر، اللہ کا ساتھی، اللہ کا شریک نہ بناؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں. یہ عقل مانتی ہے، یہ فطرت سلیم مانتی ہے، یہ انسان اس کی ذہنیت گواہی دیتی ہے اللہ تنہا ہے پوری کائنات کا نظام چلانے میں. اور اگر کوئی اللہ کا شریک بنائے تو یہ جرم کر کے وہ ایمان سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال کو کھینچ لیا جائے. اللہ کا قرآن سنیے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے لائق ہیں، اس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، اندھیرے اور اجالے کو پیدا فرمایا، پھر بھی کافر اپنے رب کا ساتھی دوسروں کو بناتے ہیں. اللہ کا نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اختیارات میں، نہ اس کی عبادت میں کوئی ساتھی، کوئی ساجی، کوئی شریک نہیں ہے. اور مخلوق کو اللہ کا شریک بنانا اتنا بڑا جرم ہے. قرآن حکیم منظر پیش کرتا ہے اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا، تم ان کو اللہ کا شریک بناتے ہو، تم ان کو اللہ کا ساتھی بناتے ہو، تم ان کو اللہ کا ساجی بناتے ہو جنہوں نے مچھر کے ایک پر کو بھی پیدا نہیں کیا، کسی چیز کے خالق نہیں ہیں. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بعید ہے کہ وہ کسی چیز کے خالق ہوں، بلکہ وہ خود مالک کہتا ہے، خود مخلوق ہے. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، جن کو تم اللہ کا ساتھی بنا رہے ہو وہی جو مستوی عرشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، جس کو تم اللہ کا ساتھی اس کی ذات میں شریک کر رہے ہو. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یہ خود انسان کا بچہ ہے، یہ خود مخلوق ہے، یہ حقیر انسان ہے، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. قرآن حکیم کی ان آیات کو سامنے رکھیے، اللہ کی وحدانیت کی اس پیغام کو سامنے رکھیے. اور پھر ہمارے ملکوں میں ہر چیز ہی 2 نمبر ملتی ہے نا، اللہ ماشاء اللہ. مرچیں لینے جاؤ آپ، لال مرچیں، اس میں بھٹے کی اینٹیں کوٹ کے اس کا چورا ڈالا ہوا ہوتا ہے، دیسی گھی کا لیبل ہوتا ہے، اور باوجود سونگھنے کے، پراٹھے پکنے کے، اس میں سے دیسی گھی کی خوشبو آتی نہیں ہے. لیبل دیسی گھی کا، اندر ڈالڈا بھرا ہوا ہے، اور ڈالڈے کے اندر اللہ ہی جانتا ہے کیا بھرا ہوا ہوگا. اور پھر یہ 2 نمبر چیزیں کھا کھا کے ہمارا میدا بھی بیڑا غرق ہو چکا ہے. اس کا بھی آپ اچھے بھلے جوان آدمی کو 2-4 چمچ دیسی گھی کے کھلا دو تو باتھ روم کے سامنے ہی کرسی ڈال لے گا، اس کا میدا برداشت نہیں کرے گا. کیوں؟ اس نے کھائی ہی 2 نمبر چیزیں ہیں، میدا اسی کا عادی ہے. جب اصلی چیز ملے گی تو پیٹ میں تو گڑبڑ ہوگی نا. جہاں دنیا والوں نے دنیا کی ہر چیز میں ملاوٹ کی ہے، اللہ کی قسم دین کا نام لینے والے اکثریت ان کی ایسی ہے جنہوں نے دین محمد کے اندر شرک کی ملاوٹ کی. علماء بریلی کے عقائد کو اپنے سامنے رکھ لیجئے، یہ قرآن کی کھلی ہوئی آیات ان کے عقائد سے یوں ٹکرا رہی ہیں. اور مجھے یاد ہے لاہور کا وہ واقعہ، جب میں لاہور کی ایک مسجد میں خطیب تھا، وہاں کسی شخص نے لاہور کے ایک چوک میں ایک بورڈ لکھ کر لگایا، اور جس کے اوپر وہ آیات درج تھی کہ اللہ کے نبی کہہ دیجئے میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں تو ایک وحی کی تبع کرتا ہوں. لاہور کی سڑکوں پہ جلوس نکلے. انہوں نے کہا ہمیں یہ اعتراض نہیں ہے کہ تم نے یہ بورڈ لکھ کر کیوں لگایا، اعتراض یہ ہے کہ اس آیت کے نیچے ترجمہ اردو میں کیوں کیا. عربی عبارت رہنے دیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ کی ٹرانسلیشن یہ ہمارے عقائد کا پول کھول رہی ہے.
اور جب تھانے تک بات پہنچی، جج تک بات پہنچی عدالت میں، باقاعدہ ان قبر کے پجاریوں نے، ان قبروں کی عبادت کی دعوت دینے والوں نے، اسلام کے نام پہ اسلامی مندر آباد کرنے والوں نے دو ٹوک اعلان کر کے کہا قرآن کی آیت تو ہے لیکن ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ یہ قرآن کی کھلی ہوئی آیات، یہ توحید کی کھلی ہوئی باتیں، عقائد ان سے ٹکرا رہے ہیں، لیبل اسلام کا ہے اور اس کے اندر شرک بھر کے دیا جا رہا۔ لیکن عجیب بات، علماء بریلی کی حد تک اکثریت مانتی ہے کہ یہ شرکیہ عقائد کی دعوت دیتے ہیں، ان کا پورا دھندا شرکیہ دعوت پر مبنی ہے، لیکن جب ان کے بھائیوں کی بات آتی ہے علماء دیوبند کی تو اچھے بھلوں کے پاؤں ایک دفعہ لرز جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ بڑے موحد ہیں، یہ ٹھیک ٹھیک کام کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم ان دونوں علماء کی کتابوں کو ایک دوسرے سے ٹیلی کرتے ہیں تو جو چیز ہمیں یہاں نظر آتی ہے وہی یہاں نظر آتی ہے، جو طاہر القادری صاحب ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں وہی طارق جمیل صاحب ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ طاہر القادری صاحب بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول معراج کی رات چڑھے، سدرۃ المنتہا بھی گزر گیا، عرش سے بھی اوپر چلے گئے، اللہ نے عرش پر پڑے ہوئے 70,000 نور کے پردوں کو بھی ہٹا دیا اور اپنے سامنے بٹھا کر 3 مرتبہ کہا یا حبیبی ادن منی، یا حبیبی ادن منی، یا حبیبی ادن منی، نبی اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ۔ کہا اس نبی کی پرواز کون پہچان سکتا ہے جس کو اللہ اپنے سامنے بٹھا کر 3 مرتبہ اپنی اور قریب آپ کو سائنس کی بات بتاتا چلوں، یہ خلا اتنی بڑی ہے کہ اگر ایک جہاز چلایا جائے جس کی رفتار 1,88,000 میل فی سیکنڈ ہو اور وہ 1 ارب سال اڑتا رہے تو آسمان کے نیچے کی خلا کو ناپ نہیں سکتا، تو اوپر کتنا ہوگا؟ پھر عرش کے اوپر 70,000 پردے، وہاں سے ادنا تجلی نور کی پڑی تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہوش نہیں آیا، مر موسیٰ صعقا بہوش۔ اور یہاں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اور جب فکان قاب قوسین او ادنا، اور جب سامنے فرق یا حبیبی ادن منی، میرے حبیب قریب آؤ، آپ قریب ہوئے، یا حبیبی ادن منی، میرے حبیب اور قریب آؤ۔ پھر تیسری مرتبہ یا حبیبی، اے میرے حبیب ادن منی، میرے قریب آؤ۔ عرش کے اوپر کے پردے جو 70,000 بھی چاک ہو گئے اور اللہ اپنے سامنے 3 مرتبہ قریب کر کے یہ خطاب فرما رہے، تو کتنی پرواز ہوگی اس نبی کی بھائی۔ لہذا اللہ کے علاوہ اپنے حبیب کو کوئی پہچان نہیں کرتا، کسی میں حوصلہ ہی نہیں، کسی میں ہمت ہی نہیں۔ کیوں ٹیلی ویژن آن کیجئے، طاہر القادری صاحب کو سن لیجئے، ان کی بھی آواز یہی گونجتی ہے کہ تم تو نور و بشر میں جھگڑتے ہو، یہاں معاملہ بڑا آگے جا چکا ہے۔ جب اللہ کے نبی بیت المقدس سے چلے، نور کا چولا، بشریت کا چولا اتار دیا، عرش پہ پہنچے، نورانیت کا چولا اتار دیا، اور جب عرش سے لامکان کے لیے پرواز شروع کی، نہ نور تھے نہ بشر تھے، ادھر سے نبی جا رہے تھے، ادھر سے اللہ آ رہا تھا، اور پھر دروازے تک بات پہنچی، اللہ نے دروازہ کھولا، اپنے حبیب کو اندر کیا اور دروازہ اللہ نے بند کر دیا۔ لا حول ولا قوة۔ 2 کمانوں کا فاصلہ، ایک دنا کی کمان تھی وہ جو ادھر سے آ رہا تھا، ایک اس کی کمان تھی، ایک فتد اللہ جو ادھر سے آ رہا تھا بلانے والا، ایک جانے والے کی کمان تھی، ایک بلانے والے کی کمان تھی۔ جب 2 ہاتھ 2 کمانوں کی مانند مل جائیں تو 2 کمانوں کا ملنا مثل معان کا ہو جاتا ہے، مثل معان کا ہو جاتا ہے۔ اور یہ مثل معان کا ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی تشبیہ و مثال سے پاک تھا وہ قرب۔ ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا فکان قاب قوسین، پھر جب کعبہ قوسین پہ آئے تو دنا کو چھوڑ دیا، فرمایا اب اس مقام پر محبوب دنا کو بھی چھوڑ دے کہ وہ بھی اب اس مقام کے علائق میں سے ہے، دنا کو چھوڑ دے کہ وہ بھی اب اس مقام کے
علائق میں سے ہے. چھوڑ کے آگے گزرے فتدلا اور کعبہ قوسین پہ پہنچے. فرمایا محبوب اب تدلا کو چھوڑ دے, وہ بھی اس مقام کے علائق میں سے ہے. آ دو کمالوں کی طرح مل جائیں. جب جلوہ محب اور جلوہ محبوب, جب جلوہ خدا اور جلوہ مصطفیٰ دو کمانوں کی طرح مل گئے تو کعبہ قوسین ہوا. اب گھر والے دروازے تک پہنچ گئے, مہمان و میزبان بلا تشبیہ و بلا مثال اب وہاں پہنچ گئے. فرمایا محبوب اب یہاں تک تو ایک بیان تھا, یہاں تک مثالیں تھیں, اب اس سے آگے وہ کچھ ہونے والا ہے کہ اس کے بیان کے لیے مثال نہیں جو لوگوں کو بتا. وہ کیا تھا؟ اب دروازہ کھلتا ہے, دروازہ کعبہ قوسین دو کمانوں کی طرح مل گئے تھے جلوے. فرمایا دروازہ کھلا, محبوب اندر آ جا, حریم ناز میں آ جا, حریم ناز میں آ جا. محبوب نے حریم ناز میں قدم رکھا, خدا نے دروازہ بند کر دیا. فرمایا آؤ دنا لوگوں, اس سے آگے تمہیں عقائد کی جب بات کی جائے, ان دونوں کی کتابوں کو دیکھا جائے تو شرک کی دعوت سے بھری ہوئی ہے. یہاں پہ ایک بات میں عرض کر دوں, اگر علماء دیوبند اور علماء بریلی جیسے ان کے نام کے ساتھ القابات اولیاء اللہ کے لگتے ہیں, تو ہم یہ سوال انہی پر چھوڑتے ہیں کہ اگر یہ واقعی اولیاء اللہ ہیں تو اللہ کا ولی مشرک نہیں ہوا کرتا. تو پھر یہ جتنی کتابیں آپ کی دکانوں پر, آپ کی مارکیٹوں پر, آپ کے دارالعلوم سے مل رہی ہیں, یہ تم نے ان غریبوں کے نام لکھ کر خود شائع کی ہیں اپنے پیٹ کے دھندے کو چلانے کے لیے. یہ سب علماء اولیاء اللہ تھے اور ان تمام شرکی عقائد سے بری تھے. اور اگر تم کہتے ہو نہیں یہ تھانوی صاحب کی ہے, یہ خان صاحب کی ہے, یہ شیخ صاحب کی ہے, یہ زکریا صاحب, یہ انہی نے لکھی ہے, کنفرم ہمیں یقین ہے, تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ شرک ایسا جرم ہے. تم تو ان بزرگوں کا نام لیتے ہو, عرش والا اپنے نبیوں کا نام لیتا ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ انبیاء شرک کرتے ان کے اعمال بھی برباد کر دیتا. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُهُ. اے نبی اگر آپ سے بھی یہ جرم سرزد ہو جاتا میں آپ کے اعمال بھی برباد کر دیتا. ان باتوں کو پیش کرنے کا مقصد کسی شخصیت پہ فتویٰ لگانا نہیں, کسی کو جہنمی اور دوزخی کہنا مقصد نہیں. مقصد صرف حق کو بیان کرنا ہے. گیند تمہارے کورٹ میں ہے, تمہارے میدان میں ہے. اگر یہ اولیاء اللہ ہیں تو یہ کتابیں ان کی طرف جھوٹ کی نسبت کی گئی ہیں, اور اگر یہ کتابیں انہی کی ہیں تو پھر شرک کا عقیدہ رکھنے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. شرکی عقائد کے اندر ایک بہت بڑا عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے, جس کو صوفیاء اور قبر پرست پیش کرتے ہیں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ اللہ عز و جل کا سایہ ہے, عکس ہے, مختلف صورتیں ہیں. ابن عربی نے کہا تھا العبد حق والرب حق, بندہ بھی حق ہے اور اللہ بھی حق ہے. مجھے نہیں پتا شریعت کس کے لیے آئی ہے, اس کے لیے ایک من گھڑت جھوٹی روایت کا سہارا لیتے ہیں. کنت کنزا مخفیا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا, اب کائنات میں جو کچھ ہے وہ میں ہوں. یہ گمراہ ترین اہل شرک کا سب سے گندا عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. جب ہم علماء بریلی کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو یہ عقیدہ ہمیں نظر آتا ہے. یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ملفوظات احمد رضا خان صاحب بریلوی, جس کا صفحہ نمبر 57, اور یہ کتاب شائع ہوئی ہے لاہور سے, جہلم سے, بک کارنر پبلیشرز, مین بازار جہلم. یہاں سائل سوال کرتا ہے احمد رضا خان صاحب سے وحدت الوجود کے کیا معنی ہے. کہا وجود ہستی بذات واجب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اس کے سوا جتنی موجودات ہیں سب اسی کی ہیں, اس کی ذل ہے, اس کی پرتو ہے. حقیقتاً دنیا میں وجود ایک ہی ہے اور باقی جو کچھ ہے وہ نعوذ باللہ اللہ کا سایہ ہے, اللہ کی مختلف شکلیں ہیں. جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب بھی یوں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عقیدہ وحدت الوجود کو تم دماغ کا خلل تو کہہ سکتے ہو, کفر اور شرک نہیں کہہ سکتے.
یہ سمجھنے کی بات ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو نہ سمجھو، لیکن اس عقیدے کو کفر اور شرک نہیں کہہ سکتے، اور اس عقیدے کے مطابق کائنات میں جو کچھ ہے، وہ انسان ہو، وہ جانور ہو، وہ درندے ہو، وہ پرندے ہو، وہ ساری کی ساری نعوذ باللہ اللہ ہی کی مختلف شکلیں ہیں، تعالی اللہ عما یقول۔ دوسری جگہ پہ اسی دیوان محمدی کتاب کے اندر لکھنے والے خواجہ محمد یار فریدی، وہ اس کے صفحہ نمبر 151 پر اس وحدت الوجود کے عقیدے کو پیش کرتے ہیں، سنیے۔ کہتے ہیں بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری ہر دم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دم کیا کہا کرتے تھے؟ انی عبدہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کو جو اللہ کا بندہ تھا اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ کہنا، یہ نبی کا حکم ہے۔ اور یہاں حضرت کہہ رہے ہیں دیوان محمدی میں عبد النبی خواجہ محمد یار فریدی بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری ہر دم، خدا کے عرش پہ انی ان اللہ بن کر نکلیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب قیامت کے دن دیدار ہوگا مالک کا، عرش سے پردے ہٹیں گے تو وہاں پہ اللہ نہیں ہوگا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز لگائیں گے انی ان اللہ، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ تفصیل سے آپ اس کا جانتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں کہ یہ کفر کا عقیدہ ہے اور یہ بدترین شرکی عقیدہ ہے۔ ہدایت بخشش حضرت اعلیٰ حضرت کی کتاب، اس کا صفحہ نمبر 112 پر بھی اسی عقیدے کو بیان کرتے ہیں حضرت، وحدت الوجود کے عقیدے کو، اور اس کی دعوت عام کرتے ہیں اپنے سب لوگوں کے سامنے۔ کہتے ہیں اٹھا دو پردہ، نبی سے مخاطب ہیں، نعت لکھی ہے، لکھنے والے احمد رضا خاں بریلوی، رضوی کتاب گھر، جامع مسجد دہلی مٹیا محل۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کا پردہ ہٹا دیجئے، آپ اس دنیا میں اللہ کا نور بن کر آئے ہیں، اور اللہ کے نور نے آپ کی صورت میں صرف ایک چادر پہن رکھی ہے، ایک چولا پہن رکھا ہے۔ بیٹے دی گال نہ کرمائی، مینو الف دی سمجھ نہیں آئی، میم دا برخا پا کے احد احمد دے وچ اتر آئی۔ مجھے بیٹے نہ پڑھاؤ، میں نے الف نہیں پڑھا، جس کو تم احمد احمد کہتے ہو یہ میم کا برخا اللہ نے خود پہنا، اور وہ احد تھا، یہ برخا پہن کے احمد بن کے ہمارے سامنے آ گیا۔ اسی طرح رسائل نعیمیہ کے اندر بھی یہی عقیدہ حضرت بیان فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں رسائل نعیمیہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 6 ہے، 6 صفحہ نمبر پر اسی عقیدے کو پیش کرتے ہوئے کہتے نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، نور حق یعنی اللہ کا نور، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا، کہ اللہ کا نور انسانی شکل کے اندر دنیا کے اندر آیا، مجھے معلوم نہ تھا، چاند اشارے سے پھٹا، حکم سے سورج لوٹا، مظہر ذات خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مظہر کی صورت میں اس دنیا پہ آئے۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے جو علماء بریلی کا عقیدہ ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پر وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ اب اہل توحید اکثریت ان علماء بریلی کے عقائد کو جانتی ہے اور کتراتی ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے، ان سے رشتہ داریاں کی جائے، ان کو اہل ایمان کا مقام دیا جائے، لیکن جب معاملہ علماء دیوبند کا آتا ہے تو اکثریت ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی بھی قائل ہو جاتی ہے، ان سے دوستی کرنے کی بھی قائل ہو جاتی ہے، ان سے رشتہ داریاں کرنے کی بھی قائل ہو جاتی ہے۔ یاد کر لیجئے یہاں مخاطب وہ لوگ ہیں جن کے یہ عقائد ہیں، اور جو علماء دیوبند کے اندر پبلک میں عوام کی بات، علماء کی بات الگ ہے جن کے یہ عقائد ہے، اور عوام کی بات الگ ہے۔ عوام میں اگر کوئی ان عقائد سے برات کا اظہار کرتا ہے وہ اہل ایمان بھی ہے اور ہمارا بھائی بھی ہے، لیکن جو ان عقائد پہ ڈٹا رہتا ہے تو پھر اللہ کی توحید کی غیرت یہ ہے کہ ہم اس سے برات کریں۔ یہ شمائم امدادیہ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، علماء دیوبند کے سب سے بڑے بزرگ ہیں، اس کا صفحہ نمبر 32 ہے، 32 نمبر صفحہ پر امداد اللہ مہاجر مکی صاحب بیان فرماتے ہیں وحدت الوجود کے عقیدے کو، کہ مسئلہ وحدت الوجود حق ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ وحدت الوجود کا یہ عقیدہ، جس عقیدے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب کے اندر
بیان کرتے ہیں ایک ہمارے صوفی صاحب کے پاس، ایک مواحد کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت آپ کہتے ہو سب کچھ ہی وہی ہے، تو یہ ایک پلیٹ میں حلوہ لایا ہوں اور یہ ایک پلیٹ میں گندگی لایا ہوں، اگر سب کچھ وہی ہے، یہ امداد المشتاق اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 101 ہے، کہتے ہیں اگر سب کچھ وہی ہے تو یہ حلوہ بھی کھا کر دکھائیے اور یہ گندگی بھی کھا کر دکھائیے۔ تو انہوں نے بصورت آدمی ہو کر حلوہ کھایا اور بشکل خنزیر ہو کر گندگی کھا لی اور کہا بندہ بھی وہی ہے اور سور بھی وہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہی عقیدہ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب بیان کرتے ہیں اور یہی عقیدہ مولانا زکریا صاحب فضائل درود صفحہ نمبر 133 ہے، اس صفحہ نمبر 133 پر فضائل درود کے حضرت زکریا صاحب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ذرا غور کیجئے، رہا جمال پہ تیرے، احمد رضا خان صاحب نے بھی یہی شعر پڑھا تھا اور یہاں بھی شعر بالکل الفاظ بھی ملتے ہیں، رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جز ستار، اللہ کے علاوہ تجھے کوئی نہ پہچان سکا، تو بشریت کی چادر پہن کر اس دنیا میں آیا لیکن حقیقت میں تو کیا تھا اس کا علم ایک اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں تھا۔ یہ اشرف علی تھانوی صاحب کی ایک اور کتاب منصور حلاج کی سیرت پہ انہوں نے لکھی، جس کے صفحہ 3 پر منصور حلاج کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر حکیم الامت تھانوی صاحب نے انہی تحقیقات پہ نظر ڈالی تو کہا حسین ابن منصور کی آزمائش امت مسلمہ کے عظیم محسن امام احمد بن حنبل کی آزمائش کے برابر ہے، یہ دونوں ایک پلے کے امام تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ احمد ابن حنبل مواحدوں کے امام جو نبی کی ایک حدیث کے خلاف فتویٰ نہیں دیتے، 3 بادشاہ ان پر ظلم کی چکی چلاتے ہیں، وہ پس جاتے ہیں اس میں، چچا آتا ہے کہتا ہے بھتیجے میں جانتا ہوں تو اپنے عقیدے کو اپنے دل میں چھپا لے اور کہہ دے جو بادشاہ نے کہا ہے۔ امام احمد ابن حنبل اللہ ان کو کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، وہ مواحدوں کے امام، اہل سنت کے امام، اہل حدیث کے امام۔ کہا چچا اگر ماجرا میری ذات کا ہوتا میں کہہ دیتا جو بادشاہ نے کہا ہے، چچا اس جیل خانے کے باہر ساری دنیا اسی انتظار میں ہے جو احمد کی زبان سے نکلے گا وہ محمد کا فرمان ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے نبی کی حدیث کے خلاف فتویٰ کیسے دے دوں؟ یہ مار کے میرے جسم سے گوشت اور ہڈی الگ کر سکتے ہیں لیکن احمد کی زبان سے فرمان محمد کے خلاف فتویٰ نہیں نکلوا سکتے۔ یہ احمد ابن حنبل اور یہ منصور حلاج جس زندیق نے کہا تھا انا الحق، میں اللہ ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے اندر اللہ حلول کر چکا ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب ان دونوں کو کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہی پائے کے آدمی تھے، ان دونوں کا مقام برابر تھا۔ اور اسی کتاب کا سیرت منصور حلاج کا صفحہ نمبر 17 ہے، 17 پر فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند کے جتنے اکابر گزرے ہیں ان سب کے نزدیک منصور حلاج ہمارے اکابر کے نزدیک مقبولین میں سے ہیں، جو اللہ کے بڑے مقبول بندے ہیں، جو اللہ کے بڑے قریبی بندے ہیں، منصور حلاج کا ان مقبولین میں شمار ہوتا ہے۔ اور حقیقت میں منصور حلاج جیسے زندیق جس پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کفر کا فتویٰ صادر کیا تھا، یہ اللہ کے دشمنوں میں ہے، یہ اللہ کے اعداء میں ہے، یہ مشرکوں کے امام گزرے ہیں، ان کا اہل ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ عز و جل جیسے اپنی ذات میں یکتا ہے، اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، غیر اللہ میں اللہ کی صفات نہیں آ سکتی۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اکیلا ہے۔ لیکن بریلوی علماء اس صفات کے عقائد پر کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ یہ ہمارے ہاتھ میں فتاوی افریقیہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 116 ہے، 116 صفحہ پر وہ فرماتے ہیں حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ، حضور اقدس و انور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کامل و نائب تام و آئینہ ذات ہیں۔ حضور پر نور یعنی اللہ کے نبی مع اپنی جمیع صفات جمال و جلال و کمال و افضال کے ان کے اندر ظاہر ہیں، ان کے متجلی ہیں۔ جس طرح ذات عزت اللہ تعالیٰ کی ذات مع جملہ صفات جلالت آئینہ محمدی میں ظاہر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوگو اللہ کے لیے اللہ کی توحید کو سمجھو اور اللہ کی توحید کے دشمنوں کے عقائد کو بھی سامنے رکھو۔ جس طرح اللہ
اپنی ساری صفات کے اندر محمد کی صورت میں ظاہر ہوا ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری صفات کے اندر پیر عبد القادر کی صورت میں آیا ہے۔ حالانکہ اللہ اپنی صفات میں اکیلا، اس کی صفت کسی بندے میں نہیں آ سکتی، وہ کسی میں حلول نہیں کرتا، کوئی اللہ کے اندر فنا نہیں ہوتا۔ اور یہی عقیدہ جو علماء بریلی بیان کرتے ہیں، یہی عقیدہ علماء دیوبند کے سرتاج امداد اللہ مہاجر مکی نے اپنی کتاب کلیات امدادیہ صفحہ نمبر 27 پہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے، ذرا غور کیجئے۔ کہتے ہیں کہ انسان جب بیمار کو سامنے رکھے اور اس کو دم کرنا شروع کرے اور اس کی بیماری کو سلب کرے، اس کی بیماری کو سلب کرے، تو یہ بیماری انسان کے اندر آ جاتی ہے، اور یہ انسان میں الہی صفات میں سے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اور صفحہ نمبر 54 پہ بھی یہی عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی صفات انسان کے اندر آ جاتی ہے، بندہ بلکہ توحید صفاتی کا پورا مراقبہ بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ مراقبہ کیا جائے تو پھر اللہ کی صفات انسان کی صفات کے اندر، انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ انسان اللہ کا بندہ ہے، اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ بندے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کا بندہ بننا جائز؟ اللہ نے اس کو پیدا کیا نا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نام اللہ کو بڑے پسند ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن، اللہ کا بندہ اور رحمان کا بندہ۔ لیکن ان علماء کے نزدیک اللہ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ بننا بھی جائز ہے بریلوی عقیدے میں، بلکہ خود احمد رضا خان نے اپنا نام عبد المصطفیٰ رکھا، اپنا نام۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے دیوان محمدی کا حوالہ دیا، اس میں مختار اپنا نام رکھ رہا ہے محمد یار فریدی، عبد النبی، عبد النبی، نبی کا بندہ، نبی کا بندہ یا علی کا بندہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ بننا، یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کا شریک بنانا ہے۔ بندے صرف اللہ کے ہیں، اور خالق ہونے میں اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کا ساتھی اور ساجی نہیں۔ جس طرح بریلوی علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ ہے، علی کا بندہ ہے، کوئی حسین کا بندہ بنتا ہے، کوئی فاطمہ کا بندہ بنتا ہے، تو یہاں یہی عقیدہ شمائم امدادیہ کے اندر امداد اللہ مہاجر مکی صاحب پیش کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر اس کا 71 ہے، صفحہ نمبر 71 پہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی چونکہ واصل بحق ہیں تو اس لیے عباد اللہ کو عباد الرسول بھی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی واصل بحق ہیں، اللہ میں واصل ہو چکے ہیں، لہذا اللہ کے بندوں کو رسول کا بندہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اور قرآن حکیم کیا فرماتا ہے؟ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين۔ مالک عز و جل فرماتا ہے کسی کے لیے جائز نہیں، کسی بشر کے لیے اللہ اسے نبوت دے، اللہ اسے کتاب دے، اللہ اسے حکمت دے، تو وہ لوگوں سے کہے اے لوگو اللہ کی بجائے میرے بندے بنو، کیونکہ بندے عبدیت میں خالص اللہ کے بندے ہیں، اس کے اندر کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مدد کرنے والا اللہ ہے، مشکلوں میں، مصیبتوں میں، بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سارے اصحاب کی مدد اللہ نے کی۔ قرآن اعلان کرتا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، باقی سب محتاج، باقی سب سوالی، اور مدد کرنے پر قادر صرف اللہ عز و جل ہے۔ لیکن تذکرہ غوثیہ کے اندر غوث علی شاہ قلندر قادری بزرگوں کو مدد کرنے کا اختیار کیسے دیتے ہیں؟ صفحہ 324 ہے، 324 صفحہ پر وہ بزرگوں کو یہ الہی صفت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ، ہمارے پیر، ہمارے مشائخ یہ سب مدد کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ کسی نے سوال کیا اولیاء اللہ میں سے کچھ مرنے کے بعد ان سے کچھ فیض ہوتا بھی ہے یا نہیں، یا مرنے کے بعد ان کی دنیا سے ان کی رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے، ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، یہ کچھ نہیں پہچانتے۔ اب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اولیاء مرنے کے بعد بھی مدد کرتے ہیں، قبروں کے اندر سے بھی مدد کرتے ہیں۔ دلیل، اے کاش یہ دلیل قرآن کی کوئی آیت سناتے تو ہم بھی مان لیتے۔
رسول کی کوئی حدیث سناتے تو ہم بھی مان لیتے. دلیل کیا دے رہے ہیں سنیے. کہتے ہیں مجھے ایک نقل یاد آئی. ان کے پاس نقل ہے، عقل نہیں ہے. ایک فاحشہ تھی دکن میں. حیدرآباد دکن والو سنیے. دکن میں ایک فاحشہ عورت مر گئی، جنگل میں دفن کی گئی. اس جانب جو شخص تنہا جاتا وہ چہلاوا بن کر باہر نکلتی، اس آدمی کو پکڑتی اور اس کے ساتھ بدکاری کرواتی اور اپنی خواہش پوری کرتی. تعجب ہے ایک فاحشہ اپنے فحش کام میں ایسی کامل ہو اور اولیاء اللہ سے کچھ بھی فیض نہ ہو. یہ دلیل ہے اولیاء سے مدد کی. ایک بدکار عورت جب اپنی قبر سے نکل کے اپنی بدکاری کروا کے پھر قبر میں چلی جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اولیاء اللہ کچھ فیض نہ کرتے ہوں؟ نہیں، بلکہ جس طرح یہ فاحشہ مرنے کے بعد بھی کچھ کرتی رہی تو اولیاء اللہ بالاولیٰ مدد کرتے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ جن کو تم مدد کے لیے پکارتے ہو اموات غیر احیاء، یہ تو مردے ہیں، زندہ نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ ہمیں اٹھایا کب جانا ہے. یہ بریلوی عقیدہ. اور دیوبندی عقیدہ یہ ہمارے ہاتھ میں زلزلہ در زلزلہ کتاب جس کے رائٹر نجم الدین فاضل دیوبند، اس کا صفحہ نمبر 101 ہے. 101 صفحہ پر یہ فرماتے ہیں علماء دیوبند ہرگز یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے علاوہ غیب کی بات کسی کو بھی معلوم نہیں. اسی طرح وہ اس بات کے بھی قائل نہیں ہے کہ انسان اپنی زندگی میں یا مرنے کے بعد سرے سے کوئی تصرف نہیں کر سکتا. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد انسان کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ مرنے کے بعد بھی بہت کچھ کرتا ہے. یہ ارواح ثلاثہ کے اندر لکھا ہے. حضرت جی نے، اشرف علی تھانوی صاحب نے اسی ارواح ثلاثہ میں مرنے کے بعد تصرف کا قصہ لکھا ہے کہ مولانا یعقوب فوت ہو گئے، قبر میں دفنا دیا گیا، نانوتوے میں بخار آیا، بیٹا قبر پہ مٹی لا کے ڈالتا، کسی نے ویسے مٹی چاٹی، اس کا بخار اتر گیا تو مشہور ہو گیا. پیناڈال کی دکان یہی ہے، 1 منٹ میں جاتا ہے، آؤ مٹی کھاؤ. لوگوں نے اتنی مٹی اٹھائی، بیٹا مٹی ڈالتا صاف ہو جاتی، وہ پھر ڈالتا وہ پھر صاف ہو جاتی. آخر تنگ آ کر اس نے کہا ابا تیری کرامت ہوگی، میری مصیبت ہو گئی. یاد کر لے آج کے بعد کوئی ٹھیک ہوا نا، آج کے بعد کوئی ٹھیک ہوا ننگا پڑا رہے گا، مٹی نہیں ڈالوں گا. وہ ڈر گیا کہ بھائی دھمکی ذرا موٹی قسم کی ملی ہے. کہا اس کے بعد لوگوں نے مٹی کھائی بھی، باندھی بھی، اٹھائی بھی، لیکن کسی کو دوبارہ بخار نہیں اترا. جیسے مشہور ہوا تھا کہ ان کی قبر کی مٹی اٹھانے سے، باندھنے سے یا چاٹنے سے بخار اتر جاتا ہے، ویسے مشہور ہو گیا. بھی پہلے ہوتا تھا، اب نیا سال چڑھ گیا، اب نہیں ہوتا. جس طرح علماء بریلی کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد مدد کی جا سکتی ہے، اولیاء مدد کرتے ہیں، دلیل اللہ کی کتاب نہیں ہے، دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں، بلکہ دلیل ایک بدکارہ کی مشہور جھوٹی کہانی ہے. اسی طرح علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے اولیاء سب کچھ کر سکتے ہیں. مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جب مصیبت میں پھنسا ہوا اپنی مصیبتوں میں پکارتا ہے اور وہ اس کی مشکل کشائی کرتا ہے. جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہوئے کس کو پکارا تھا؟ کس کے نام کا آوازہ لگایا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو مشکل کشا ہے، تیرا نبی مشکل میں پھنسا ہے. اللہ اگر تو مشکل کشائی نہیں کرے گا تو کوئی اور. یاد کر لیجئے جس پر مشکل آئے وہ مشکل کشائی، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا جو خود مشکل میں پھنس جائے. ارے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل نہیں آئی؟ احد کے میدان میں مشکل نہیں آئی؟ عائشہ پر تہمتیں لگی تو مشکل نہیں آئی؟ مشکل کشا صرف اللہ ہے. لیکن علماء بریلی اس مشکل کشائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. ان حضرات کا عقیدہ، وہ فرماتے ہیں، ایوب رضوی احمد رضا خان صاحب کے بارے میں ایک نظم لکھتے ہیں، کہتے خلق حاجت روا احمد رضا ہے میرا مشکل کشا احمد رضا. پہلے تو اللہ رسول کو پکارا جاتا تھا نا، اب یہ ٹرانسفر ہوتے ہوتے بہت نیچے تک آ گیا. اب احمد رضا خان صاحب خود مشکل کشا ہو گئے. کون دیتا ہے مجھ کو؟ کس نے دیا؟ جو دیا تم نے دیا احمد رضا، لا حول ولا قوت الا باللہ. کون دیتا ہے؟ وہ مالک کہتا ہے اگر میں اس رات کو لمبا کر دوں کون ہے جو تمہارے لیے سورج لے آئے؟ میں اس دن کو ٹھہرا دوں کون ہے تمہارے سکون کے لیے رات لے آئے؟ کون ہے سوائے اللہ کے؟ جس نے آسمان سے بارش برسائی، زمین سے انگوریاں اگائی،
توحید کی آیات کو سامنے رکھیے اور علماء بریلی کا عقیدہ سامنے رکھیے. کون دیتا ہے مجھ کو؟ کس نے دیا ہے؟ جو دیا تم نے دیا. احمد رضا دونوں عالم میں ہے تیرا آسرا، ہاں مدد فرما احمد رضا. حشر میں جب ہو قیامت کی تپش اپنے دامن میں چھپا احمد رضا. جب زبانیں سوکھ جائیں پیاس سے جام کوثر کا پلا احمد رضا. لا حول ولا قوت الا باللہ. جام کوثر کون پلائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے حوض پر اتنے پیالے ہوں گے جتنے آسمان کے تارے ہیں، اور اہل ایمان نبی کے ہاتھ سے وہ جام پئیں گے جس کا رنگ دودھ کا ہوگا، جس کی مٹھاس شہد سے زیادہ ہوگی، جس کی خوشبو کستوری سے اچھی ہوگی. جو ایک بار نبی کریم کے ہاتھ سے اس جام کو پی لے گا جنت میں داخل ہوتے تک دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. اللہ ہم جتنے ہیں اللہ سب تجھ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو ہمارے حبیب کے ہاتھ سے وہ جام کوثر عطا فرما. اور یہاں احمد رضا کو کہا جا رہا ہے کہ اے احمد رضا قبر و نشر و حشر میں ساتھ دے، ہو میرا مشکل کشا احمد رضا. تو ہے داتا اور میں منگتا تیرا، میں تیرا ہوں اور تو ہے میرا احمد رضا. نور محمد اعظمی صفحہ 47 اور 48 پر یہ عقیدہ ہے. اب جس طرح علماء بریلی کا یہ عقیدہ ہے اسی طرح علماء دیوبند کا سیم یہی عقیدہ شمائم امدادیہ کے اندر امداد اللہ مہاجر مکی بیان فرماتے ہیں. صفحہ نمبر 83 ہے. صفحہ نمبر 83 پہ کہتے ہیں اپنے پیر حاجی امداد اللہ اپنے پیر نور محمد کو یاد کر کے تم ہو اے نور محمد خاص محبوب خدا، ہند میں ہو نائب حضرت محمد مصطفیٰ. آسرا دنیا میں ہے بس تمہاری ذات کا، تم سوا اوروں سے ہرگز کچھ نہیں ہے التجا، بلکہ دن محشر کے بھی جس وقت قاضی ہو خدا آپ کا دامن یہ پکڑ کر یہ کہوں گا برملا اے شہ نور محمد وقت ہے امداد کا. لا حول ولا قوت الا باللہ. جس دن کی سختی کو یاد کر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کہتے ہیں بنتی خذی من مالی ما شئتی، اے محمد کی لاڈلی، اے محمد کی پیاری، جس کے لیے نبی اٹھ جایا کرتے تھے، جس کے ماتھے کو بوسہ دیا کرتے تھے، جس کو وفات کے وقت بلا کر کہا تھا فاطمہ تیری میری جدائی کا وقت آ گیا ہے. فاطمہ رو دیتی تھی اور نبی نے پھر کہا تھا فاطمہ خوش ہو جا، جنت میں تیری اور میری ملاقات بڑی جلدی ہونے والی ہے. اس فاطمہ سے کہا رضی اللہ تعالی عنہ میرے امام، میرے قائد، میرے نبی، میرے رہبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے فاطمہ جو جی چاہتا ہے بابا کے گھر میں سے اٹھا کر لے جا. اے عملی یا بنتی، بیٹی عمل کرنا. اللہ کے دربار میں پکڑی گئی تو محمد چھڑا نہ سکیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی پھوپھی کو یہی پیغام دیا، اپنی قیامت تک آنے والی امت کو یہی پیغام دیا اے میری امت کہیں یہ نہ ہو قیامت کے دن تمہاری گردن اونٹ کے منہ میں ہو اور تم حشر میں مجھے ڈھونڈتے پھرو اور آ کر کہو اے اللہ کے نبی ہماری مدد کیجئے. میرا ایک جواب ہوگا قد بلغت، میں تو دنیا میں توحید کی دعوت دے کر آیا تھا، تمہیں جنت میں جانے کا پیغام سنا کر آیا تھا، تم عمل کرتے تو آج نجات پا جاتے. اور یہاں علماء بریلی احمد رضا کو مشکل کشا کہہ رہے ہیں اور علماء دیوبند نور احمد امداد اللہ مہاجر مکی اپنے پیر نور احمد کو یہی عقیدہ دے رہے ہیں، یہی اتھارٹی دے رہے ہیں کہ حشر کے میدان میں اللہ قاضی ہوگا، میں آپ کا دامن پکڑ کر کہوں گا کہ اب آپ کی علاوہ میری مدد کوئی نہیں کر سکتا. جہاں آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب جواب دے جائیں گے اور سب کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہوگا علیہم الصلاۃ والسلام رب نفسی رب نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ہماری شفاعت کے لیے تیار نہ ہوگا. یہاں یہ وہ اپنے پیروں کو یہ اتھارٹی دیتے ہیں. پروفیسر شہزاد سیفی لاہور کا ایک بریلوی عالم ہے، اس کی کیسٹ میرے پاس موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمارے پیر عبد القادر جیلانی کا خیمہ جہنم کے کنارے پہ لگا ہوا ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کی غیرت کو ان ظالموں نے کیا سمجھا ہے، اللہ کی قدرتوں کو کیا جانا ہے. فرشتے جن لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں پھینک رہے ہوں گے پیر عبد القادر جیلانی اپنے مریدوں کو چھڑا چھڑا کر جنت وارث کریں گے.
جہاں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اپنی بیٹی اور اپنی پھوپھی سے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں وہاں پکڑی گئی تو میں نہیں چھڑا سکوں گا، اور یہ کہتا ہے یہ خیمہ ہی جہنم کے کنارے پہ لگائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حاجت روا صرف اللہ عز و جل ہے۔ قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، جو اللہ رحمت دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس رحمت کو اللہ روک لے اللہ بند کر دے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ وہی غالب حکمت والا اللہ ہے۔ اگر اللہ کسی پہ مصیبت ڈالنا چاہے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور اللہ کسی کی مصیبت دور کرنا چاہے تو کوئی اس پہ ڈال نہیں سکتا۔ لیکن احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنی کتاب الامن والعلا میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی حاجت روائی کے لیے خاص فرمایا ہے۔ لوگ گھبرائے ہوئے ان کے پاس حاجتیں لے کر آتے ہیں اور یہ ان کی حاجت روائی کر دیتے ہیں۔ اسی کتاب کے دوسرے مقام پر لکھتے ہیں اللہ کے نبی حضور ہر مصیبت میں کام آتے ہیں، حضور ہر مصیبت میں کام آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ہی بہتر عطا کرنے والے ہیں۔ عاجزی اور ذلت کے ساتھ حضور کو ندا کی جائے، حضور ہی ہر بلا سے پناہ ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مصیبت میں کام آتے ہیں اور وہ قیامت تک کام آتے رہیں گے تو جب حسنین کریمین پر مصیبت ٹوٹی اللہ کے نبی کام کیوں نہ آئے؟ اہل بیت سے کتنی محبت تھی نبی کو، حسن و حسین سے کتنی محبت تھی، ان کے ماتھے کو چوما کرتے تھے، ان کو پیار کیا کرتے تھے۔ اگر نماز کے دوران وہ آپ پر بیٹھ جاتے اپنے سجدے کو لمبا کر لیا کرتے تھے۔ ممبر پہ کھڑے ہیں جمعہ پڑھا رہے ہیں، حسنین نانا کی آواز سن کے باہر نکلتے ہیں، ٹھوکر لگتی ہے نیچے گرتے ہیں، ممبر سے اتر کے حسنین کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے اللہ میں حسن و حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسن و حسین سے پیار کر۔ فرمایا میرے یہ بیٹے اللہ کی جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ ان پہ مصیبت آئی یا نہ آئی، ان کی پوری اولاد پہ مصیبت آئی یا نہ آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مصیبت میں ان کے کام کیوں نہ آئے؟ اسی طرح ملفوظات احمد رضا خان بریلوی کے اندر یہی عقیدہ بیان کرتے ہیں، صفحہ نمبر 369 ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مصیبتیں دور کرتے ہیں، یہ پریشانیاں دور کرتے ہیں، اور باقی بزرگوں کو بھی یہی اتھارٹی ہیں۔ حالانکہ ہمیں قرآن کی تعلیم یہی ہے کہ ساری مصیبتوں کو دور کرنے والا ایک اللہ عز و جل ہے۔ فرماتے ہیں حضور اقدس خزانہ سر الہی اور جائے نفاذ حکم خدا ہے۔ رب العزت نے اپنے کرم کے خزانے، اپنی نعمتوں کے خان حضور کے قبضے میں کر دیے ہیں، جس کو چاہے دیں جس کو چاہے نہ دیں، کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا مگر حضور کے دربار سے۔ اللہ کا ہر حکم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور کے دربار پہ اترتا ہے، پھر یہاں سے آرڈر جاری ہوتا ہے۔ ایک ذاکر کی تقریر میں سن رہا، وہ ذاکر کہنے لگا کہ اللہ کی تقدیر کے جتنے معاملات ہیں وہ سارے پہلے حسین کے گھر پہ نازل ہوتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر اس نے اپنی شکل بنائی ظالم نے کہ اللہ کا حکم حسین کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر پوچھتا ہے حسین کدھر جاؤں، اور حسین حکم فرماتے ہیں اللہ کا حکم حسین کے حکم کا محتاج بن امام حسین کی زیارت مطلقہ میں سرکار کی زری کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اے اکبر کے بابا میں گواہی دے رہا ہوں، اراؤدۃ الرب فی مقادیر امورہ تہبط الیکم وتصدر من بیوتکم، کہ اللہ کی تقدیری معاملات کے جتنے ارادے ہیں وہ پہلے تم پہ نازل ہوتے ہیں پھر تمہارے گھر سے صادر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، العظمۃ للہ۔ مجھے نہیں خبر کہ کس کے سر سے گزرا جملہ، کس کی زمین دل پہ اترا۔ ارادۃ الرب، رب کے ارادے، فی مقادیر امور ہی، تقدیر کے امور میں، تہبط الیکم، آپ پر اترتے ہیں، وتصدر من بیوتکم، پھر آپ کے گھروں سے صادر ہوتے ہیں۔ یعنی اب اللہ پہ بھی ایک فتویٰ لگا، جس کا ارادہ آ کر حسین سے پہلے پوچھتا ہے کہاں جاؤں۔ اور یہاں بھی احمد رضا خان صاحب وہی بات کر رہے کہ کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا
مگر حضور کے دربار سے کوئی نعمت کوئی دولت کسی کو کبھی نہیں ملتی مگر حضور کی سرکار سے. جو ملتا ہے یہاں سے ملتا ہے. جو آرڈر جاری ہوتے ہیں کائنات کے نظام میں، جو اللہ کے احکامات اترتے ہیں وہ حضور کے دربار سے اترتے ہیں. اس عقیدے کو سامنے رکھیے اور پھر غور کیجئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی منتیں کر رہے ہیں، اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ فی اذنی. چچا ایک بار میرے کان میں ہی لا الہ الا اللہ کہہ دے، میں اللہ کے دربار میں تیرے اس کلمے کو بطور دلیل پیش کر کے تیری سفارش کروں گا. اور چچا کہہ رہا ہے اخترت النار علی العار، ناک کٹوائی نہیں جا سکتی، جہنم برداشت کی جا سکتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. نبی غمگین ہوتے ہیں، آسمان والا قرآن کی آیات اتار دیتا ہے انک لا تہدی من احببت، جن کو تو پسند کرے ہدایت نہیں دے سکتا، ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت کا سارا اختیار، حکم اللہ کا، آرڈر اللہ کا. اور اگر اللہ کے آرڈر کے خلاف نبی کی زبان سے کوئی جملہ نکل بھی جاتا تھا تو مالک فوراً پکڑ کر کے اپنے نبی کو کہا کرتا تھا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے حلال کیا تو حرام کرنے والا کون ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کی رضامندی چاہتا ہے یا اللہ کی رضا؟ اور یہاں عقیدہ ہے کہ جو کچھ ملتا ہے کائنات میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ملتا ہے. آرڈر یہیں سے جاری ہوتے ہیں، دولت یہیں سے بڑھتی ہے، نعمتیں یہیں سے بڑھتی ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ، قیامت تک جس کو جو ملے گا یہیں سے ملے گا. یہی عقیدہ انکشاف کے دیوبندی مصنف اپنی کتاب کے صفحہ 250 پہ لکھتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ لوگ مسند ارشاد کے وارث ہیں، ان سے مخلوق کی حاجت روائی ہوتی ہے. یہ ہمارے اولیاء اللہ یہ حاجت روا ہے، مخلوق ان کے پاس آتی ہے. یہی عقیدہ علماء بریلی کا ہے اور یہی عقیدہ علماء دیوبند کا ہے. اللہ ہی فریاد رس ہے، وہی غوث ہے، یہی عقیدہ توحید ہے. قرآن حکیم بیان فرماتا ہے امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اإله مع اللہ. اس زمین کو قرار دینے والا کیا وہ جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا، اس کے درمیان نہریں جاری کی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، دو سمندروں کے درمیان حجاب اور آڑ اور رکاوٹ پیدا کی، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ کوئی اور غوث ہے؟ کوئی اور فریاد رس ہے؟ یہ توحید کا عقیدہ، یہ اہل حدیث کا عقیدہ، یہ قرآن اور حدیث کی دعوت. اور اس کے مقابلے پہ آئیے بریلوی علماء کیا کہتے ہیں. یہ ہمارے ہاتھ میں ملفوظات احمد رضا خان بریلوی ہے، صفحہ نمبر اس کا 106 ہے. 106 پر اپنے بزرگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اے حضرت کیا غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے؟ تو جواب میں فرماتے ہیں بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور زمین و آسمان کے بارے میں قرآن کیا خبر دیتا ہے امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو سکون عطا فرمایا، کس نے اس کے اندر پہاڑ گاڑے، کس نے اس میں نہریں چلائی، کس نے میٹھے اور کڑوے پانی کے سمندروں میں رکاوٹیں اور آڑ کھڑی کر دی سوائے اللہ کے؟ یہ کام اور کون کرتا ہے؟ اور یہاں عقیدہ بیان کیا جاتا ہے کہ غوث ہر زمانے میں ہونا اس کا ضروری ہے، اور اگر غوث نہ ہو نہ زمین قائم رہ سکتی ہے نہ آسمان قائم رہ سکتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہی عقیدہ علماء دیوبند بیان کرتے ہیں. یہ ہمارے ہاتھ میں شمائم امدادیہ ہے، امداد اللہ مہاجر مکی کی کتاب، صفحہ 55 پہ یہی عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ عالم کے عالم یعنی ستون ہیں. یہ چھت ہے نا، اس کے یہ ستون ہیں، اگر یہ ستون ہٹا دو چھت گر نہیں جائے گی گا. اسی طرح ہمارے اولیاء اللہ اس پوری کائنات کے ستون ہیں. اولیاء ہوں گے تو کائنات برقرار رہے گی، وگرنہ یہ ساری کی ساری کائنات گر جائے گی. زمین و آسمان بغیر غوث کے قائم نہیں رہ سکتا. اور صفحہ 43 پہ ان غوثوں کی کردار کو بھی بیان کرتے ہیں، ان کا کام کیا ہے. کہتے ہیں ایک دن حضرت غوث اعظم، غوث کا مطلب ہے فریاد رس، مدد کرنے والا، اور غوث اعظم سپرلیٹیو ڈگری ہے. کیا مطلب؟ سب سے بڑا فریاد رس. سب سے بڑا فریاد رس کون ہے؟ اللہ عز و جل. اور یہاں یہ اتھارٹی اپنے پیر صاحب کو دیتے ہوئے، پیر عبد القادر جیلانی کو دیتے ہوئے کہتے ہیں ایک دن حضرت غوث اعظم 7 اولیاء اللہ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے.